ہمدانی انٹیریئرز کے پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی پارک کر کے وہ باہر نکلا جب اس کی نگاہیں چاروں جانب گھوم رہی تھیں، شاید کسی کی تلاش میں۔ واؤ، 1 گھنٹے پہلے نکلنے کے باوجود برو یہاں نہیں ہے، کیا بات ہے! ارحم کی گاڑی وہاں نہ پا کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر وہ اس سے پہلے پہنچ چکا تھا، لیٹ اٹھنے کے باوجود۔ اندر آتے ہی اس کی نظر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی پر پڑی تھی۔ لان کا پیلے رنگ کا سوٹ پہنے، دائیں کاندھے پر لٹکایا دوپٹہ اور کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اپنی تیز چلتی انگلیوں سے کمپیوٹر پر جانے کیا کیا ٹائپ کر رہی تھی۔ ویسے یہاں آنا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ خیر، مسکراہٹ کے ساتھ اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے اب وہ اس کی جانب بڑھا۔ ایکسکیوز می، اس کے کہنے پر اس نے نظر کمپیوٹر سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ یس، پروفیشنل انداز تھا۔ گڈ، آئی ایم شہروز ہمدانی، اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے فخریہ انداز میں اپنا تعارف کروایا تھا۔ او باس، آپ، ویلکم۔ ایک مشینی کیفیت میں وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ تھینک یو، کیسا چل رہا ہے آپ کا کام؟ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اچھا، گڈ۔ واٹس یور نیم؟ آئی ایم مسز عریشہ طارق، اور اس کے نام نے شہروز ہمدانی کے دل کے سارے ارمان مٹی میں ملا دیے۔ بیسٹ آف لک مس طارق، زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہتے ہوئے وہ پلٹا اور بائیں جانب لفٹ کی جانب آیا۔ پتہ نہیں خوبصورت لڑکیاں اتنی جلدی شادی کیوں کر لیتی ہیں، بڑبڑاتے ہوئے اس نے ٹاپ فلور کا بٹن پریس کیا تھا جہاں اس کا شاندار آفس اس کا انتظار کر رہا تھا، اور کچھ دیر بعد اپنے اس شاندار آفس کے اندر آتے ہی اسے دوسرا جھٹکا سامنے بیٹھے اپنے پیارے برو ارحم کو دیکھ کر لگا تھا۔ آپ یہاں؟ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا۔ مجھے تو یہیں ہونا تھا، تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ارحم کو اس کا ری ایکشن سمجھ نہیں آیا۔ نہیں، وہ آپ کی گاڑی نہیں تھی، تو مجھے لگا کہ آپ شاید ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ گاڑی ہادی کے پاس ہے، اسے ایک ضروری کام تھا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے میز پر رکھی ایک فائل اٹھائی تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے میں نے اس نئے پروجیکٹ کو ریڈ کیا ہے، تم بھی دیکھ لو۔ فائل اب اس کی جانب بڑھائی جسے شہروز نے کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ گریٹ، ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے۔ کچھ دیر بعد فائل بند کرتے ہوئے شہروز نے کہا۔ وہ تو ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ کیوں؟ مینیجر کو بلایا میں نے، ڈیٹیلز اسی سے معلوم ہوں گی، ارحم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اور کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کم آن، شہروز کے کہنے پر بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک اور درمیانی عمر کا آدمی جو شاید یہاں کا مینیجر تھا، اندر آیا۔ ارحم نے اپنے بائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سٹ۔ ارحم بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے جا سکتا ہے، کیوں؟ وہ بالکل پروفیشنل لگ رہا تھا۔ جی باس، ایکچولی یہ ایک 3 منزلہ ریسٹورنٹ کے انٹیریئر ڈیزائنر کا پروجیکٹ ہے۔ ہماری کمپنی کو اس سے لاکھوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور کیونکہ ہماری کمپنی اس شہر کی سب سے بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر کمپنی ہے، تو یہ پروجیکٹ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا ہے۔ لیکن وہ رکا تھا۔ لیکن کیا؟ لیکن انہیں ہمارے ڈیزائنز پسند نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے ڈیزائنز اس شہر کے بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنرز ہیں۔ لیکن اس کی تیار کی ہوئی پریزنٹیشن انہیں پسند نہیں آئی، اور یہ 2 بار ہو چکا ہے۔ 2 بار؟ ارحم نے حیرانگی سے کہا تھا۔ جی باس، اس نے دوبارہ گراف چیک کیا، اور دونوں بار اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور اب انہوں نے یہ آخری 1 ہفتہ دیا ہے۔
اگر ایک ہفتے میں ہم نے انہیں بہترین پریزنٹیشن نہیں دی تو وہ یہ پروجیکٹ دوسری کمپنی کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور اس سے ہمیں لاکھوں کا نقصان ہوگا باس۔ مینیجر کی بات پر شہروز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جس انسان کو تم اس شہر کا سب سے بہترین ڈیزائنر کہتے ہو اس کی وجہ سے اتنا اہم پروجیکٹ کھو دیں گے ہم؟ یہ کس قسم کا اسٹاف رکھا ہے یہاں؟ اس کی آواز اچانک ہی تیز ہوئی تھی جس پر مینیجر بھی کانپ گیا تھا۔ باس، وہ بہت سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اتنے سالوں کے کام کے بعد بھی یہ حال ہے۔ مجھے یہ پروجیکٹ ہر حال میں اس کمپنی کے ہاتھ میں چاہیے مسٹر حسیب۔ ریلیکس شہروز، غصہ کرنے کے بجائے ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اور ہم نے نرمی سے کہا تھا، ہمارے پاس صرف ایک ہفتہ ہے بھائی۔ ہمارا بنایا ہوا ڈیزائن دوبارہ ریجیکٹ ہو چکا ہے، اب تیسری بار بھی یہی ہوگا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اب؟ ایک نیا ڈیزائنر اپوائنٹ کر سکتے ہیں ہم، اور ہم نے ایک حل نکال ہی لیا تھا۔ نیا ڈیزائنر؟ آر یو کڈنگ می؟ شہروز کو اب ارحم پر حیرانی ہوئی تھی۔ ناٹ، آئی ایم ناٹ۔ ہم کل ہی انٹرویوز رکھیں گے۔ آپ جا کر ویب پر ایڈ دیں مسٹر حسیب، سیلری ڈبل کر دیں۔ مجھے کل یہاں اس شہر کے سب ڈیزائنرز چاہئیں۔ اور ہم نے اپنا آرڈر جاری کیا تھا جس پر مینیجر سر ہلاتا وہاں سے جا چکا تھا جبکہ شہروز دانت پیستا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے ہم اس وقت ایک نیا ڈیزائنر کیسے اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ اس سے ہمیں مزید نقصان ہو سکتا ہے برو۔ وہ اپنی طرف سے ارحم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ ارحم کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو شہروز کہ میں بھی ایک انٹیریئر ڈیزائنر ہوں۔ اب یہ پروجیکٹ میں خود ہینڈل کروں گا اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ ان دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی، مگر دونوں کی مسکراہٹ بہت الگ تھی۔ شہروز مسئلہ حل ہونے پر مسکرا رہا تھا جبکہ ارحم، اس کی مسکراہٹ کچھ الگ تھی، جیسے کوئی خاص بات اس کے دماغ میں چل رہی ہو۔ مگر کیا؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ تم بزنس کے معاملے میں بھی ایسا کر سکتے ہو؟ ہادی نے بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے ارحم کو دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے صرف مسئلے کا حل نکالا ہے، تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ارحم نے کاندھا اچکا کر کہا۔ اور یہاں سے کچھ دور ایک فلیٹ کے کچن میں وہ ایپرن پہنے بالوں کو جھڑتے ہوئے اوون میں کچھ رکھ رہی تھی، شاید اپنے لیے کچھ بیک کر رہی تھی۔ حل؟ یہ مسئلے کا حل ہے؟ اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے کوئی بیوقوف بھی کسی نئے ڈیزائنر کو اپوائنٹ نہیں کرتا ارحم۔ ہادی کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں پاکستان آنے کے بعد وہ عجیب حرکتیں کیوں کرنے لگا تھا۔ اوون پر ٹائم چل رہا تھا جبکہ وہ اب اپنے لیے کافی بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ مجھے اس وقت یہی ایک حل نظر آ رہا ہے ہادی۔ جتنا ہادی فکر مند تھا ارحم اتنا ہی بے فکر تھا۔ نہیں مسٹر ارحم، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تم اتنے بہترین ڈیزائنر ہو کہ تم یہ مسئلہ چٹکی میں کسی کی بھی مدد کے بغیر حل کر سکتے تھے، مگر تم نے اپنے ساتھ ایک ڈیزائنر کو اپوائنٹ کرنا ضروری سمجھا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی اور بات تو ہے۔ ہادی نے اب مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور ارحم کے ہونٹوں پر ایک بے معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ کچن شیلف پر رکھے اس کے موبائل نوٹیفیکیشن ٹیون بجی تھی۔ اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ موبائل کی جانب آئی اور وہ اس نوٹیفیکیشن کو اوپن کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کسی ارجنٹ ہائرنگ جاب کا ایڈ تھا۔ کیونکہ ارحم اب ہادی کی جانب تھوڑا جھکا تھا۔ وہ بھی ایک ڈیزائنر ہے مسٹر ہادی۔ اور اسی کے ساتھ ارحم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی جبکہ یہاں سے کچھ دور کچن شیلف کے پاس کھڑی اپنے موبائل میں آنے والے جاب کے اس ایڈ پر اس کی گہری سیاہ آنکھیں چمکی تھیں۔ ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ یو آر ویری کلیور مین ارحم۔ ہادی کے کمپلیمنٹ پر اس نے فخر سے سر بلند کیا تھا جبکہ اوون سے آنے والی خوشبو اور آواز اسے بتا چکی تھی کہ کوکیز تیار ہیں۔
اور اب آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ شام کی کافی انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نے ایک نئی ڈیزائنر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے کل انٹرویو رکھے ہیں، عامر ہمدانی نے ڈنر کی ٹیبل پر اس سے کہا تھا۔ جی انکل، ایک نئے پروجیکٹ کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے، پروفیشنل انداز تھا۔ لیکن تم خود ایک بہترین ڈیزائنر ہو، ہمارا نہیں خیال کہ تمہارے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہو، شیلا ہمدانی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جی آنٹی، لیکن میں یہاں اپنے کاموں میں بھی بہت بزی رہوں گا، اسی لیے اس پروجیکٹ کے لیے مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے جو میرے غیر موجودگی میں سب سنبھال سکے۔ ہر سوال کا جواب وہ پہلے ہی سوچ کر بیٹھا تھا۔ ٹھیک کیا تم نے، مجھے یقین ہے تم سب اچھے سے سنبھال لو گے۔ عامر ہمدانی نے تو بات ہی ختم کر دی تھی۔ موبائل پر اچانک آنے والی کال پر اس نے دیکھا ہادی کی کال تھی۔ ہاں ہادی، کہو، موبائل کان سے لگا کر کہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ جانے ہادی نے ایسا کیا کہا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت آئی تھی۔ اوکے ویٹ، آئی ایم کمنگ۔ کال کاٹ کر وہ فوراً کھڑا ہوا۔ خیریت ہے؟ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو تم؟ عامر ہمدانی نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ ضروری کام آ گیا ہے انکل، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ ٹیک کیئر۔ انہیں الوداع کہہ کر وہ فوراً وہاں سے باہر نکلا تھا، جبکہ شیلا ہمدانی اب عامر ہمدانی کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ اسے یہاں کون سے کام آنے لگ گئے ہیں؟ وہ یہاں بزنس کی وجہ سے آیا ہے، ایک برانچ یہاں اوپن کرنا چاہتا ہے۔ شیلا، کیا تمہیں یہ کام آسان لگتا ہے؟ سخت الفاظ میں جواب آیا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اتنا غور اگر اپنے بیٹے پر کیا ہوتا تو آج وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا۔ رہنے دیں عامر، پتہ نہیں میرے بیٹے نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ ہر وقت اس سے بدگمان رہتے ہیں۔ انہیں اب شہروز کی مسلسل برائی بری لگنے لگی تھی۔ تو کیا تم اس کے کچھ کرنے کا انتظار کر رہی ہو؟ مجھے حیرت ہے کہ ایک ماں ہو کر تمہیں اس کے طور طریقے نظر نہیں آ رہے۔ کہاں ہے ابھی وہ؟ وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا ہے، شیلا ہمدانی نے سر جھکا کر کہا تھا۔ جانتی تھی کہ اب عامر ہمدانی کے غصے میں مزید تیزی آنی ہے۔ کیا کہوں اب میں تمہیں؟ اور اسی کے ساتھ وہ بھی وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ شیلا ہمدانی اب کسی سوچ میں گم تھیں۔ بس کر دو یار، پچھلے 10 منٹ سے تم اس پیپر کو گھور رہے ہو۔ ہادی نے اسے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں دیکھ کر اکتا کر کہا تھا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ اور اب ارحم کی نظروں کا رخ ہادی کی جانب تھا۔ جادوگر نے بھی کبھی اپنا سیکرٹ بتایا ہے؟ کاندھا اچکا کر کہا تھا، جبکہ ارحم نے اب اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری تلاش ختم کر دی، اور تم ہو کے بجائے شکریہ ادا کرنے کے مجھے گھور رہے ہو۔ اٹس ناٹ فیئر ارحم۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ ایڈریس بالکل ٹھیک ہے؟ ہاتھ میں پکڑے پیپر کو اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا۔ ہادی سے بڑھ کر بھی کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے بھلا؟ بالکل رائٹ ایڈریس ہے یہ، اور کنفرمیشن کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ گھر اس پارک کے قریب ہی ہے۔ چلو پھر۔ میز پر رکھی اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے وہ کھڑا ہوا، جبکہ ہادی نے فوراً اسے روکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ میں اب مزید صحیح وقت کا انتظار نہیں کروں گا ہادی، پہلے بھی صحیح وقت کے چکر میں نے 4 سال گوا دیے۔ وہ تو اب کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لسن مسٹر رومیو، اب اس وقت پاکستان میں ہیں، اور یہاں اگر تم رات کے 11 بجے کسی لڑکی کے گھر جاؤ گے تو لڑکی تو شاید بعد میں، مگر محلے والے پہلے جوتے ماریں گے تمہیں۔ تمہیں پتہ ہے پاکستان کا
اور ہم نے اب اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے، آخر بائی برتھ تو میں ایک پاکستانی ہی ہوں، اور اگر کوئی میری بہن سے رات کے 11 بجے ملنے آئے گا تو میں تو اپنے جوتے بھی گندے کرنے کی زحمت نہیں کروں گا، ڈائریکٹ گولی مار دوں گا۔ گولی؟ وہ تو واقعی ایک غیرت مند بھائی بن گیا تھا۔ اور تمہارے پاس گولی کب سے آئی؟ جب سے پاکستان آیا ہوں، قسم سے سر میں اتنا درد رہتا ہے کہ ہر وقت گولی اپنے پاس رکھتا ہوں۔ یہ دیکھو، اس نے اب اپنی جیب سے کچھ نکالا تھا، پیناڈول ایکسٹرا۔ گولی کھاؤ، درد بھگاؤ۔ اور اسی کے ساتھ ہادی شتر مرغ کی اسپیڈ سے آگے اور ہم اس کے پیچھے تھا۔ آج موبائل پر بجنے والی الارم ٹیون نے اسے وقت پر اٹھا دیا تھا، اور آج کیونکہ انٹرویوز لینے تھے اس لیے اس کا وقت پر پہنچنا بے حد ضروری تھا۔ ویسے تو یہ کام HR ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے، مگر انٹرویوز میں لڑکیوں کی لسٹ دیکھ کر اس نے اپنی پیاری نیند قربان کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ اب ظاہر ہے اتنے اہم پروجیکٹ کے لیے وہ HR پر تو اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے گرے سوٹ میں ملبوس، اسٹائلش بال بنائے، دائیں ہاتھ میں قیمتی گھڑی، مردانہ پرفیوم لگائے، وہ اپنی اس ہائی روف میں آفس کی جانب جا رہا تھا۔ صبح کا یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر دوڑنے والی ہر گاڑی، ہر موٹر سائیکل اور ہر رکشے کو جلدی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے سب اپنے اپنے کاموں کی جانب رواں ہوتے ہیں، اور کوئی بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ ایسے میں جب سگنل گاڑی روکنے کا اشارہ کرے تو کچھ تو احترام میں رک جاتے ہیں، مگر کئی اپنے کام میں جلدی اور عادت کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک تھا شہروز ہمدانی، آگے بڑھ جانے والا، اور اب بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ریڈ لائٹ کو اگنور کرتا وہ آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ سامنے سے گزرتی ایک اور گاڑی اچانک رکی۔ وہ یہ لگی شہروز کی گاڑی اس کی گاڑی کے بیک پر۔ کیا مصیبت ہے یار! غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر آیا۔ سامنے آ کر دیکھا تو اس کی گاڑی کی ایک لائٹ تقریباً ٹوٹ ہی چکی تھی، جبکہ دوسری گاڑی کی بیک لائٹس تو سمجھو ختم بالکل۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اور ایک غزیلی آواز نے اسے اپنی نظریں سامنے کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جانے سامنے ایسا کیا منظر تھا کہ وہ اپنا غصہ ہی بھول گیا۔ اوہ، آپ! ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ اس نے سامنے کھڑی اس لڑکی سے کہا، جو اب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں اندھے ہو تم؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میری گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا۔ اف اللہ، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اب بہت پریشان لگنے لگی تھی۔ آپ کہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اپنی طرف سے تو اس نے ایک اچھی آفر کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے کیئرلیس انسان کے ساتھ میں کہیں بھی نہیں جا رہی، اور اب آپ ابھی کے ابھی مجھے اس کی پیمنٹ کریں، ورنہ میں پولیس کو کانٹیکٹ کروں گی۔ اس کی جانب انگلی اٹھائے وہ کہہ رہی تھی، جبکہ شہروز مسکرا رہا تھا۔ اس وقت تو میں بہت جلدی میں ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں بعد میں پیمنٹ کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنا نمبر دیں۔ واہ شہروز، کتنے چالاک ہو تم! نمبر تو میں دوں گی، مگر پولیس کو تمہاری اس تھرڈ کلاس گاڑی کا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اور اسی کے ساتھ وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھی وہاں سے روانہ ہو چکی تھی، جبکہ شہروز کسی صدمے کی کیفیت میں وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے میری ہائی روف کو تھرڈ کلاس گاڑی کہا؟ سیریسلی؟ یہ لڑکی واقعی اس کی سمجھ سے باہر تھی، اور اب ٹریفک میں موجود گاڑیوں کے ہارن سے اسے بھی وہاں سے جانے پر مجبور کیا تھا، جبکہ یہاں سے کچھ دور سوسائٹی کے اس ایریا میں ایک گاڑی ایک گھر کے آگے رکی تھی۔ تمہیں یقین ہے یہی گھر ہے؟ ارحم نے سامنے موجود اس گھر کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔
یونیورسٹی سے یہی ایڈریس ملا ہے، اس لیے بے فکر رہو، 100% یہی گھر ہے۔ ہادی کہتے ساتھ باہر نکلا اور اس کے ساتھ ہی ارحم بھی۔ تم یونیورسٹی گئے تھے؟ آف کورس باس، تمہارے اور اس کے بیچ ایک یہی تو چیز کامن ہے، وہ یونیورسٹی، اور وہیں ہمیں یہاں تک پہنچا سکتی تھی۔ لیکن یونیورسٹی سے تم نے اس کا ریکارڈ کیسے نکلوایا؟ 4 سال پرانی اسٹوڈنٹ ہے وہ تو۔ دیکھو میرے بھولے دوست، جب آپ کی جیب میں ہرے اور نیلے نوٹ ہونا تو 40 سال پرانا بھی ریکارڈ نکل ہی جاتا ہے۔ ایک آنکھ مار کر اس نے مکار انداز میں کہا تھا۔ یہ اللیگل ہے، اور یہ جگہ ارحم کے اندر کا وفادار حب الوطن شخص۔ اچھا تو لیگل طریقہ کیا ہے، بتانا ذرا۔ یہ کہ میں وہاں جاؤں اور کہوں ایکسکیوز می سر، میرے دوست اپنی 4 سال پرانی محبت کی تلاش میں واپس پاکستان آئے ہیں، اور اب آپ ہی ہیں جو اس کی محبت کا ایڈریس ہمیں دے سکتے ہیں، اس لیے پلیز 2 دلوں کو ملانے کا یہ نیک کام کریں اور رومیو کی دعائیں لیں، اللہ آپ کو بھی آپ کی والی دے گا۔ ہادی نے فقیرانہ انداز میں کہا تھا۔ شٹ اپ! جبکہ ارحم اب گیٹ کے قریب جا چکے تھے۔ کچھ دیر تک بیل کرنے کے بعد وہ تقریباً مایوس ہو کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ مین گیٹ کھلا اور ایک درمیانی عمر کا آدمی باہر آیا تھا۔ جی کہیے، انہیں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ مس ایلف کا گھر ہے؟ ارحم نے پوچھا تھا۔ جی، پر آپ کون ہیں؟ ہم ان کے یونیورسٹی فیلوز ہیں، بہت عرصے بعد پاکستان آئے ہیں، آپ پلیز انہیں بلا دیں۔ مگر وہ تو اب یہاں نہیں رہتی۔ واٹ؟ یہاں نہیں رہتی؟ مگر یہ انہی کا گھر ہے، ہادی کی جانب سے سوال ہوا تھا۔ جی یہ انہی کا گھر ہے، مگر وہ 2 سال پہلے یہاں سے جا چکی ہیں، اب وہ یہاں نہیں رہتی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ ارحم نے ایک اور سوال کیا تھا۔ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، بس اپنی بہن اور ماما کی ڈیتھ کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی، اور یہی وہ بات تھی نے ہادی اور ارحم کو حیران کر دیا تھا۔ ڈیتھ؟ کیا مطلب؟ ان کی ماما اور بہن کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اس بار ہادی نے پوچھا تھا، کیونکہ ارحم تو اب کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہوا، بس اچانک ہی چھوٹی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور بیگم صاحبہ بھی کچھ دن بعد اس صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ ایلف میڈم اکیلی رہ گئی تھی اس گھر میں، اور پھر ایک دن وہ بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئیں، بس انہوں نے مجھے اور میری گھر والی کو یہاں رہنے کے لیے ایک پورشن دے دیا۔ میں تب سے گھر کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، اور ایک ایک لفظ ارحم کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ آپ کے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ اس نے ہادی کو کہتے سنا۔ نہیں، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ تو کیا وہ یہاں کبھی نہیں آئیں؟ آتی ہیں، وہ ہر سال اپنی بہن اور ماما کی برسی والے دن یہاں آتی ہیں، اور پھر اکیلے ہی کچھ وقت گزار کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اس بار وہ آئیں گی تو میں انہیں آپ دونوں کا بتا دوں گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ انہیں اب نام پوچھنے کا خیال آیا تھا۔ میں ہادی ہوں اور یہ ارحم، اب ہم چلتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ وہ دونوں خاموشی سے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا ہادی؟ کچھ دیر بعد ارحم نے دھیمی آواز پر ہادی نے اس کی جانب دیکھا۔
وہ پشیمان لگ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ تم نے کچھ نہیں کیا ارحم۔ وہ اکیلی رہ گئی، اتنے غموں کے ساتھ وہ بالکل اکیلی رہ گئی ہادی۔ اسے میری ضرورت تھی مگر میں یہاں نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کے بارے میں کبھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ کہاں ہوگی، کیسے رہ رہی ہوگی اکیلی؟ پچھتاوے، پریشانی، غصے اور ایلف کی فکر، وہ اب ان سب کے درمیان گھرا تھا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے ارحم، تم ملک سے باہر تھے۔ اگر سب جان بھی لیتے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ میں سب چھوڑ کر اس کے لیے واپس آ جاتا ہادی، مگر اسے اکیلے یہ سب فیس کرنے نہیں دیتا۔ 2 سال، 2 سال سے وہ جانے کیا کر رہی ہوگی، کہاں ہوگی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اسے اب ہر راستہ بند نظر آنے لگا تھا۔ ریلیکس ارحم، تم بھول رہے ہو کہ ابھی ایک امید باقی ہے۔ آج انٹرویوز ہیں اور ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے۔ ہادی کی بات پر وہ چونکا تھا۔ انٹرویوز؟ یہ تو وہ بھول ہی گیا۔ اوہ نو، انٹرویوز تو 1 گھنٹہ پہلے اسٹارٹ بھی ہو گئے ہوں گے۔ جلدی چلو ہادی، فاسٹ۔ اور اب ان کی گاڑی تیزی سے ہمدانی انٹیریئرز کی جانب دوڑی تھی۔ اور اب ہمدانی انٹیریئرز کی جانب آؤ تو انٹرویوز اسٹارٹ ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، اور اس 1 گھنٹے میں ہی شہروز کا دماغ تقریباً گھوم ہی چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے سارے کینڈیڈیٹ آئے ہوں گے، اور اب تو وہ واقعی تھکنے لگا تھا۔ یہ سب سوچ سے زیادہ مشکل تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائنر آ رہا تھا، کسی ایک کو چننا بے حد مشکل تھا، اور اوپر سے ارحم بھائی بھی پتہ نہیں صبح سے کہاں غائب ہیں۔ انہیں تو اس سے پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ انٹرکام میں کہہ کر اس نے اپنی کافی کا کپ اٹھایا تھا، جو جانے کب سے اس کا انتظار کرتے کرتے تقریباً ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کم ان، دروازے پر ہونے والی دستک کا جواب دیتے ہوئے وہ سیدھا دروازے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دروازہ کھولا اور وہ اندر آئی۔ اس نے چونک کر کافی کا کپ واپس ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہاں، یہ وہی تھی، بلیک ٹراؤزر اور پنک ٹاپ پہنے، کاندھے پر اوڑھا دوپٹہ، پونی ٹیل میں باندھے بال، میک اپ کے نام پر ہلکی لپ گلاس، اور گہری سیاہ آنکھوں میں صرف ہلکا سا مسکارا لگائے وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ تم؟ ہاں میں۔ اب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ مسٹر شہروز ہمدانی۔ اس کے سامنے رک کر اس نے فخریہ انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ تو یہ تمہاری آپ کی کمپنی ہے؟ حیرت زدہ نگاہوں سے وہ آس پاس دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ آف کورس، یہ میری کمپنی ہے، اور آپ یقیناً اپنی گاڑی کے لیے پیمنٹ لینے تو نہیں آئی ہوں گی؟ شرارتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے کہا تھا۔ آف کورس ناٹ، میں تو یہاں جاب کے لیے آئی تھی، مگر شاید اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر پلٹی تھی، جبکہ شہروز اب تیزی سے اس کے سامنے آیا تھا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آپ ایک بہترین ڈیزائنر ہیں، اور ہماری کمپنی کو اس وقت آپ کی ہی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا، سوری۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی مگر شہروز دوبارہ اس کے راستے میں آ چکا تھا۔ دیکھیں، آئی ایم سوری، جو بھی ہوا میری مسٹیک تھی، اس کے لیے سوری، اور میں آپ کی گاڑی بھی ریپیئر کرا دوں گا۔
پلیز ایسے مت جائیں، ہمیں اس وقت ایک بہترین ڈیزائنر کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ اب ایک معزز انسان کی طرح پیش آ رہا تھا۔ اوکے، یہ رہی میری سی وی، فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ، اس کے ہاتھ سے فائل لے کر اس نے کھولی اور سب سے پہلے اس کا نام پڑھا، اور بس اتنا ہی کافی تھا اس کے لیے۔ اوکے، سو مس ایلف، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، فائل اسے واپس دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ حیران ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے تو انٹرویو ہی نہیں لیا۔ اس کی ضرورت نہیں رہی اب، مجھے صبح 9 بجے آپ یہاں آ سکتی ہیں۔ اوکے، تھینکس۔ اور اسی کے ساتھ وہ اس آفس سے باہر نکلی تھی۔ ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لیے اس نے اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ مجھ سے اسی ریسٹورنٹ میں ملیں۔ موبائل کان سے لگائے وہ باہر کی جانب بڑھی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک شخص بلیک سوٹ پہنے تقریباً بھاگتا ہوا اندر کی جانب آیا تھا، اور اس کے پاس سے گزرتے وہ شہروز کے آفس کی جانب گیا، جبکہ وہ اب یہاں سے باہر نکل چکی تھی، آنکھوں میں ایک چمک لیے۔ انٹرویوز ہو گئے؟ شہروز کے آفس کا دروازہ کھولتے ساتھ اس نے پہلا سوال کیا تھا۔ جی بھائی، اور میں نے ایک بہترین ڈیزائنر کو اپوائنٹ کر لیا ہے، کل سے وہ ہمارے ساتھ کام کریں گی، خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ شہروز نے کہا تھا، جبکہ ارحم کا چہرہ اب بجھ گیا تھا۔ تو یہ آخری امید بھی نہیں رہی۔ یہ ایک ریسٹورنٹ کے دوسرے فلور کا منظر تھا، جہاں ایک لڑکی کافی دیر سے اکیلی بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ نیلے کلر کی کرتی اور ٹراؤزر پہنے، گردن پر لپٹا دوپٹہ، بالوں کو ایک جوڑے میں جکڑے، مسلسل ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے وہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر سامنے اٹھی تھی، اور اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے ایک اشارہ کیا تھا۔ شاید جس کا انتظار تھا وہ آ چکا تھا۔ اس کے سامنے رکھی کرسی پر ایک لڑکی آ کر بیٹھی، دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیا لوگی؟ اس نے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ جو تمہارا دل کرے، آج کی ٹریٹ میری طرف سے۔ وہ تو آج اس پر مہربان تھی۔ گریٹ، ویٹر! اور اسی کے ساتھ اس نے اپنی پسند کا آرڈر دیا اور ویٹر کے جانے کے بعد دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تو پھر پوچھ سکتی ہوں، یہ مہربانی کس خوشی میں؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بات کوئی عام نہیں ہے، بہت عرصے بعد تمہاری آنکھوں میں یہ چمک نظر آ رہی ہے، ضرور کوئی خاص بات ہے۔ خاص تو ہے، آج منزل کی جانب پہلا قدم اٹھایا ہے، اور اس پہلی کامیابی پر یہ پہلی ٹریٹ، وہ آج واقعی بہت خوش تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نئی کامیابی آ گئی ہیں؟ ایکسائٹڈ ہیں؟ بالکل، ویٹر نے آ کر آرڈر میز پر رکھنا شروع کیا تھا، اور اس دوران دونوں ہی کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئی تھیں۔ چلو اب جلدی سے بتاؤ کیا ہوا، تاکہ میں یہ ٹریٹ انجوائے کر سکوں۔ مجھے جاب مل گئی ہے۔ واٹ؟ سیریسلی؟ اس کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ یس، مجھے فائنلی ہمدانی انٹیریئرز میں جاب مل گئی ہے سارا، اور اسی کے ساتھ سارا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تو تم نے اس لیے مجھ سے یہ سب کروایا تھا کیونکہ تم اس کمپنی میں جاب چاہتی تھی؟ سارا کو اب سب سمجھ آنے لگا تھا۔ یس، مجھے وہاں جاب چاہیے تھی، اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوا۔ اگر تم وہ ڈیزائنز ریجیکٹ نہ کرتی تو وہ ایک نئے امپلائی کے بارے میں کبھی نہ سوچتے۔
تھینک یو سو مچ۔ وہ واقعی آج بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کم سے کم سارا نے ان 2 سالوں میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں اتنی خوشی دیکھی تھی۔ تمہیں آؤٹ آف کنٹری اتنی اچھی جاب ملی ایلف، مگر تم نہیں گئی، اور اب ہمدانی انٹیریئرز میں جاب ملنے پر تم اتنی خوش کیوں ہو؟ یہ صرف جاب کی وجہ سے نہیں ہے، بات ضرور کچھ اور ہے۔ تھوڑا جھکتے ہوئے اسے غور سے دیکھتے سارا نے کہا تھا، جبکہ ایلف کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا، اور آنے والا وقت ہر راز پر پردہ اٹھا دے گا۔ اسی لیے اب یہ سب سوچنا چھوڑو اور اپنی ٹریٹ انجوائے کرو۔ اب وہ اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جبکہ سارا نے بھی ایک گہری سانس لے کر اپنا اسپون اٹھایا تھا۔ ویسے وہ ڈیزائنز کمال تھے ایلف، بھائی کو بہت مشکل سے کنونس کیا تھا انہیں ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ وہ ہر اینگل سے پرفیکٹ تھے۔ کچھ دیر بعد سارا نے کہا تھا، جانتی ہوں، لیکن تم پریشان مت ہو، میں ان سب سے زیادہ یونیک ڈیزائنز بناؤں گی، سب سے الگ۔ بلیو می، اس بات کی تو خوشی ہے کہ اب تم ہو۔ میں جانتی ہوں بھائی اب میرے فیصلے پر ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ اس بار بہت بریلینٹ پریزنٹیشن ہونے والی ہے، سارا نے مسکرا کر کہا تھا، اور ایلف بھی اب مکمل کھانے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ سجائے، جبکہ یہاں سے کچھ دور اپنے آفس کی میز پر جھکا دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑے بیٹھا ارحم افسوس کی انتہا پر تھا، جبکہ سامنے بیٹھا ہادی کافی دیر سے بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔